السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ یہ بات آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام اب یہ ملک نہیں چل سکتا، لیکن یہ بھی آپ کو مجھے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب عمران خان کو باہر لانے کا لاہ عمل پی ٹی آئی نے دینا ہے، تحریک پی ٹی آئی نے چلانی ہے، عوام کو متحرک پی ٹی آئی نے کرنا ہے۔ اگر ایک راستے سے آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پا رہے تو آپ نے راستہ آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ یہ جنگ میں حکمت عملی ہوتی ہے، لڑائی میں جدوجہد میں حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سنجیدگی بھی نظر نہیں آتی نا۔ سنجیدگی اس لیے نظر نہیں آتی، عمران خان مزاحمت چاہتا ہے، پھر باہر پارٹی مزاحمت نہیں چاہتی، باہر پارٹی ڈیل چاہتی ہے، عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہے۔ مجھے پورے پاکستان میں ایک بھی حلقے میں گراؤنڈ پہ تحریک کی اس وقت تیاری نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو آتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، یا کسی کو اگر نظر آ رہی ہے کسی حلقے میں گراؤنڈ پہ تحریک کی تیاری تو بتا دیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک اس بات پر کنونس ہے کہ مزاحمت سے عمران خان رہا نہیں ہو سکتا اور تحریک نہیں چل سکتی، عوام نہیں نکلتی، ہم عوام کو نہیں نکال سکتے، بہت ہو گئے۔ یہی بات جا کے عمران خان کو بھی سمجھا دو، بھائی سمجھا دو نا، اس کو جا کے بتا دو نا کہ لوگ نہیں نکل سکتے، ہم نہیں نکال سکتے، ہماری پسلی نہیں باہر اٹھاتی، تو آپ خان صاحب کوئی اور کام کر لیں، مزاحمت ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس وقت احتجاج کی کال علی امین گنڈا پور نے نہیں دینی۔ ہم لوگ نا، ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا، ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اسی کو ہم رگڑے جائیں۔ علی امین نے تو نہیں دینی۔ عمران خان صاحب نے 3 نام بتائے، انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 نام بتائے، ایک عمر ایوب صاحب کو بتایا کہ میرے پیغامات ان کے ذریعے آئیں گے اور ایگزیکیوٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کروائیں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کے ساتھ 1000% مخلص ہیں، عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، 1000% عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور 1000% کمزور ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی وکیل وہ کمال ہیں، بہت شاندار وکیل ہیں، پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز انہوں نے آرگو کیے ہیں، لیکن تنظیمی طور پہ وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنی پاورز جو ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ان کو کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے۔ تنظیمی طور پہ اتنا کمزور آدمی جو ہے، اور اس کو خان صاحب نے سیکرٹری جنرل رکھا ہوا ہے، وہ تنظیمی طور پہ ایک کمزور شخص ہے، کوئی پارٹی کے اندر نظم نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے نا کہ ایک پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایک چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یار پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے، یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہے، سیکرٹری جنرل کنونس ہو کہ ہاں یہ، اور پھر چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ایک چیز ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے پی ٹی آئی میں، تو جو ایک چیز نارمل حالات میں ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتا وہ تحریک کے جنگی حالات میں ایگزیکیوٹ کروائے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل بہت اچھے، انسان بہت اچھے، عمران خان کے ساتھ مخلص، سب کچھ ٹھیک۔ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، بات یہ چل رہی ہے کہ صدر کے بہت سے اختیارات جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو مل جائیں گے، اور صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہیں فیلڈ مارشل ہوں گے، اور کمانڈر ان چیف بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں گے۔ اس طرح سے شہر اقتدار میں چمگوئیاں افواہیں چل رہی ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو جائے گی کہ قائم مقام صدر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ زرداری صاحب بیمار تو پہلے سے ہیں، تو وہ طویل عرصے کے لیے چلے جائیں گے یو اے ای، اور وہ یو اے ای چلے جائیں گے اپنے علاج کے لیے، اور وہ پھر وہیں پہ رہ جائیں گے، اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پہ معاملات چلائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ ان کی بالکل چھٹی ہونے جا رہی ہے اور فیلڈ مارشل ہی صدر کے طور پر آ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان کے پاس ایسے اختیارات آ جائیں گے کہ نیوی اور ایئر فورس بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گی، اور ایک وائس چیف آ جائیں گے۔ اس طرح کی ساری چمگوئیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں، لیکن پتہ تو حکومت بیچاری کو نہیں ہوتا۔ وہ بھی ووٹنگ سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر قانون کہتا ہے کہ جی میرے پاس مسودہ پہنچ گیا۔ کے پی کی حکومت کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کے پی کی حکومت کو نہ تو یہ گرا سکتے ہیں نہ یہ گرائیں گے، کیونکہ کے پی کے سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں۔ اس پہ میں بہت سی ویڈیوز میں بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ کے پی کے اندر گراؤنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ عمران خان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہیں، لینے کو بھی تیار ہیں۔ کے پی کے میں ایمرجنسی نہیں لگ سکتی، کے پی کے میں لوٹے نہیں بن سکتے، کے پی کے میں ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ نظام اب یہ ملک نہیں چل سکتا، لیکن یہ بھی آپ کو مجھے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ اب عمران خان کو باہر لانے کا لاہ عمل پی ٹی آئی نے دینا ہے، تحریک پی ٹی آئی نے چلانی ہے، عوام کو متحرک پی ٹی آئی نے کرنا ہے۔
اگر ایک راستے سے آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پا رہے تو اپنے راستہ آپ نے تبدیل کرنا ہے. یہ جنگ میں حکمت عملی ہوتی ہے, لڑائی میں جدوجہد میں حکمت عملی ہوتی ہے, لیکن ان کی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ سنجیدگی بھی نظر نہیں آتی نا. سنجیدگی اس لیے نظر نہیں آتی, عمران خان مزاحمت چاہتا ہے, پھر باہر پارٹی مزاحمت نہیں چاہتی, باہر پارٹی ڈیل چاہتی ہے, عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی اور عمران خان ایک پیج پر نہیں ہے. مجھے پورے پاکستان میں ایک بھی حلقے میں گراؤنڈ پہ تحریک کی اس وقت تیاری نظر نہیں آتی. اگر آپ کو آتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں, یا کسی کو اگر نظر آ رہی ہے کسی حلقے میں گراؤنڈ پہ تحریک کی تیاری تو بتا دیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اوپر سے لے کے نیچے تک اس بات پر کنونس ہے کہ مزاحمت سے عمران خان رہا نہیں ہو سکتا اور تحریک نہیں چل سکتی, عوام نہیں نکلتی, ہم عوام کو نہیں نکال سکتے, بہت ہو گیا. یہی بات جا کے عمران خان کو بھی سمجھا دو, بھائی سمجھا دو نا اس کو, جا کے بتا دو نا کہ لوگ نہیں نکل سکتے, ہم نہیں نکال سکتے, ہماری پسلی نہیں باہر اٹھاتی, تو آپ خان صاحب کوئی اور کام کر لیں, مزاحمت ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں اس وقت احتجاج کی کال علی امین گنڈا پر نہیں دینی. ہم لوگ نا, ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کسی ایک بندے کو ٹارگٹ کرنا. ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اسی کو ہم رگڑے جائیں. علی امین نے تو نہیں دینی. عمران خان صاحب نے 3 نام بتائے, انہوں نے کہا کہ 2 یا 3 نام بتائے. ایک عمر ایوب صاحب کو بتایا کہ میرے پیغامات ان کے ذریعے آئیں گے, اور ایگزیکیوٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کروائیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب عمران خان کے ساتھ 1000% مخلص ہیں. عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے. 1000% عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں اور 1000% کمزور ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی وکیل وہ کمال ہیں, بہت شاندار وکیل ہیں. پاکستان کی تاریخ کے بڑے بڑے کیسز انہوں نے آرگو کیے ہیں, لیکن تنظیمی طور پہ وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنی پاورز جو ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے ان کو کرتے ہی نہیں ہیں, اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کرتے. تنظیمی طور پہ اتنا کمزور آدمی جو ہے, اور اس کو خان صاحب نے سیکرٹری جنرل رکھا ہوا ہے, وہ تنظیمی طور پہ ایک کمزور شخص ہے. کوئی پارٹی کے اندر نظم نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے نا کہ ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی ایک چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے کہ یار پی ٹی آئی کا یہ معاملہ ہے, یہ پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے, اور وہ بات بھی ٹھیک ہے, سیکرٹری جنرل کنونس ہو کہ ہاں یہ, اور پھر چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی ایک چیز ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے پی ٹی آئی میں. تو جو ایک چیز نارمل حالات میں ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتا وہ تحریک کے جنگی حالات میں ایگزیکیوٹ کروائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل بہت اچھے, انسان بہت اچھے, عمران خان کے ساتھ مخلص, سب کچھ ٹھیک. بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ صدر کے بہت سے اختیارات جو ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب کو مل جائیں گے, اور صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہیں فیلڈ مارشل ہوں گے, اور کمانڈر ان چیف بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں گے. اس طرح سے شہر اقتدار میں چیمگوئیاں افواہیں چل رہی ہیں, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ قانون سازی ہو جائے گی کہ قائم مقام صدر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں گے, تو پھر یہ ہوگا کہ زرداری صاحب بیمار تو پہلے سے ہیں, تو وہ طویل عرصے کے لیے چلے جائیں گے یو اے, اور وہ یو اے چلے جائیں گے اپنے علاج کے لیے, اور وہ پھر وہیں پہ رہ جائیں گے, اور فیلڈ مارشل جو ہے وہ قائم مقام صدر کے طور پہ معاملات چلائیں گے. کوئی کہتا ہے کہ ان کی بالکل چھٹی ہونے جا رہی ہے اور فیلڈ مارشل ہی صدر کے طور پر آ رہے ہیں, تو کوئی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ان کے پاس ایسے اختیارات آ جائیں گے کہ نیوی اور ایئر فورس بھی ان کے ماتحت ہو جائیں گی, اور ایک وائس چیف آ جائیں گے. اس طرح کی ساری چمگوئیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں, لیکن پتہ تو حکومت بیچاری کو نہیں ہوتا. وہ بھی ووٹنگ سے 1 گھنٹہ پہلے وزیر قانون کہتا ہے کہ جی میرے پاس مسودہ پہنچ گیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.